بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امنی جبریل علیہ السلام عند البیت مرتين. یہ روایت ہے، یہ ترمذی کی بھی روایت ہے اور اس کے علاوہ صحیح ابن خزیمہ کی بھی ہے، اور ابو داؤد کی جو روایت ہے حدیث نمبر ہے اس کا 393. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس میری 2 مرتبہ امامت کرائی. یعنی جبریل علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور میں نے نماز پڑھی، 2 مرتبہ امامت کرائی. پہلی بار مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اس وقت جب کہ سورج ڈھل گیا تھا، جسے زوال کہتے ہیں. زوال یعنی سورج جب ڈھلتا ہے اس کا وہ وقت کہلاتا ہے. جیسے ہی سورج ڈھلا تھا اور سایہ تسمے کے برابر تھا، یعنی سایہ جو تھا وہ بالکل جو جوتے کا تسمہ ہوتا ہے وہ بالکل تھا، کیونکہ جیسے جیسے سورج آگے بڑھتا جاتا ہے کس طریقے سے ڈھلتا ہے وہ یوں چاند کی طریقے سے ایسے، تو پھر اس کا سایہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو وہ سایہ بڑھا نہیں تھا، وہ سایہ جوتے کے تسمے کے برابر تھا. اور مغرب کی نماز اور عصر کی نماز پڑھائی جبکہ اس کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، یعنی جو تھا اس کے برابر، سایہ اصلی اور اس کے برابر، جوتے کے جو سایہ تھا اس کے آگے بڑھ گیا، اس کے برابر ہو گیا. اور مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت روزے دار روزہ کھولتا ہے، یعنی جیسے سورج ڈوب جاتا ہے تو آدمی روزہ کھولتا ہے، تو اس وقت آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت کی روزے دار روزہ کھولتا ہے. اور عشاء کی نماز پڑھائی جبکہ شفق یعنی سرخی افق میں غائب ہو گئی تھی. جب سورج ڈوب جاتا ہے تو ایک سرخی سی چھائی رہتی ہے، بہت دیر تک وہ سرخی رہتی ہے، اس سرخی کے غائب ہونے کے بعد سے وہ وقت ختم ہو جاتا ہے. اور فجر کی نماز پڑھائی جبکہ روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو وقت ہوتا ہے سحر کا وقت ہوتا ہے جو، اور اس کے بعد جو طلوع فجر ہوتی ہے، طلوع صبح صادق جسے کہتے ہیں، اس وقت. اچھا یہ ہوا ایک وقت کا. اگلے دن جو آپ نے نماز پڑھائی، جب دوسرا دن ہوا تو مجھے ظہر کی نماز، یہ سب اول وقت ہے. اب ظہر کی جو نماز پڑھائی اس کا سایہ اس کے مثل تھا، یعنی جو بالکل آخر میں پڑھائی بالکل، یعنی جو عصر کا وقت ہے جو شروعات ہوئی تھی کل اس سے پہلے پڑھائی آپ نے، یعنی یہ بالکل اس کا آخری وقت تھا جبکہ اس کا سایہ اس کے مثل تھا. اور عصر کی نماز پڑھائی جبکہ اس کا سایہ 2 مثل تھا، جو عصر کی نماز اس کا سایہ اس کے 2 مثل تھا. اور مغرب کی نماز پڑھائی جبکہ روزے دار روزہ کھولتا ہے. اور عشاء کی نماز پڑھائی جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا تھا. اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی اور سفیدی سی کی، خوب سفیدی سی کی. جبریل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے محمد آپ سے پہلے انبیاء کے یہی اوقات ہیں اور نماز کے اوقات ان دونوں وقتوں کے مابین ہیں. ایک تو اس کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ جیسے ہم نے آپ کے لیے نماز کے اوقات کو متعین کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح سابقہ جو انبیاء کرام تھے ان کے لیے بھی اوقات متعین کیے گئے. یہ مطلب نہیں ہے کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتی، 5 وقت کی نمازیں تو صرف امت محمدیہ کے ساتھ میں خاص تھی، لیکن انبیاء کرام کے لیے جو نمازیں تھیں وہ اوقات کے ساتھ میں تھی، وقت کے ساتھ میں تھی. اور امت محمدیہ کو بتایا گیا کہ یہ جو 2 وقت ہیں، ایک اول وقت پڑھائی گئی نماز اور ایک آخر وقت میں پڑھائی گئی، اسی کے درمیان میں تمہاری نماز کا وقت ہے. اس میں جو آدمی نماز پڑھتا ہے یہ وقت ادا کہلاتا ہے. مغرب کی نماز کا اس کے اندر تو بیان نہیں ہے، ایک دوسری روایت کے اندر اور دیر تک اس کا بیان ہے کہ جب سرخی غائب ہو گئی تھی اس وقت تک بھی اس کا بیان ہے. تو مغرب کی نماز میں تھوڑی تاخیر کا بھی ملتا ہے. تو یہ اس کا یہ جو ہے وقت ہے. تو عصر کا وقت معلوم یہ ہوا کہ 1 مثل پر شروع ہوتا ہے اور 2 مثل پر یہ وقت ختم ہو جاتا ہے. تو اس بات سے بات معلوم ہوئی. اچھا، اور جو مغرب کا وقت ہے اس میں دوسری احادیث میں غروب شفق، یعنی جب شفق ڈوب جائے اس وقت تک اس کے اندر توصیف کی گئی ہے دوسری احادیث کے مطابق. السلام علیکم.